السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 24 قبل مسیح میں جب ہمارے خطے میں گندھارا کی حکمرانی تھی، تب سوات کے قریب بدھوں کی ایک بستی تھی جو بدھ مت کہلاتے ہیں۔ وہ بڑے بھلے لوگ تھے۔ جیسے بدھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ایک ہندو راجدھانی حکومت کے ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ بدھوں نے فصیل کے دروازے تک بند کر دیے اور وہ بیچارے اس فصیل کے اندر ہی چھپ گئے، یعنی جو ان کا ایک قلعہ تھا۔ ہندو فوج نے اپنے تیر ترکش اور اگن بم پھینکے تو فصیل کے اندر بھی کچھ بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ بوڑھے بزرگ اور صلح پسند بدھ دروازہ کھول کے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بس ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی ان ہندو نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بدھوں نے کہا کہ جناب اب حضور ہم تو لڑنا بھی آپ سے نہیں چاہتے۔ تب اس ہندو مہاراجا نے کہا کہ ہم تمہارا بیچ ناس، یعنی ہم آپ سب کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو زندہ تک بھی چھوڑنا نہیں چاہتے اور زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس چھوٹی سی ریاست پر جو تم نے سوات کے کنارے پر بسائی ہے، ہم اس پر ایک اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم تمہارا بس خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو دوستو آپ کے بتاتے چلیں کہ لوگ کیونکہ برصغیر پر حملہ کیوں کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت برصغیر ہندوستان یعنی پاک اور ہند ایسی ہی واحد ریاست تھی جو ہر وقت ہی دنیا میں یعنی بہار کی لپیٹ میں رہتی تھی۔ یہاں دونوں قسم کے موسم ہوتے تھے، یعنی سرما اور گردا، جبکہ دنیا کے باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ کہیں پورا سال گرمی چھائی ہوئی ہوتی ہے تو کہیں پورا سال سردی، یعنی تمام ممالک دنیا کی عظیم سلطنتیں اس وقت پاور کے روپ میں برصغیر پر حملہ کرتی تھی، کیونکہ وہ برصغیر کی تمام در دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے کیونکہ برصغیر ایک عالی شان اور دولت سے بھرا ہوا ملک تھا، انہوں نے اس دولت کو قابو کرنے کے لیے بہت سے حملے کیے، اور اسی لیے برصغیر میں ہر وقت جنگیں ہی جنگیں تیار رہتی تھیں۔ دوستو لہٰذا اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے بنے تو اب ان بدھ متوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں، آپ قبضہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس ہندو مہاراجا یعنی ہندو سردار سے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی، اور وہ بدھ مت بزرگ پلٹے۔ ان بزرگوں نے اپنی بستی کے لوگوں سے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، جو بھی چھوٹا موٹا سامان اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اس ساری بستی کو خالی کر دو۔ تو پھر یوں ہوا کہ وہ جتنے بھی بدھ مت لوگ تھے وہ وہاں سے نکل پڑے، یعنی چل پڑے۔ باہر فوج کھڑی تھی اور بدھ مت ان کو سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہندو فوجیوں، ہم سب تو یہاں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی پر قبضہ فرما لیجئے۔ جب وہ بستی بالکل خالی ہونے لگی تو ہندو فوج کے سپہ سالار باسینا پتی نے انہیں روک کے کہا کہ او بدمتو، یہ تم نے کیا کیا اور یہ تم کیا کر رہے ہو ہم لوگوں سے کہ تم تو پوری بستی ہی خالی کر کے جا رہے ہو؟ اب ہم اس خالی خولی بستی پر قبضہ کر کے کیا کریں گے، کیونکہ مال و دولت تو ہمارے ہاتھے آ ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خالی نہیں، اس میں ہمارا بہت سا سامان بھی رکھا ہوا ہے جو آپ قبضہ کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا ہمیں خالی سامان نہیں چاہیے، ہماری گھمنڈ کی اور غرور کی جو آگ ہے وہ خالی سامان سے نہیں بجھے گی، یہ اس وقت بجھے گی کہ جب ہم لوگ
آپ تم لوگوں کو یعنی سب کو زیر نگی نہیں کریں گے، آپ سب کو قتل نہیں کریں گے، مار نہیں دیں گے، جب تک تم کو زیر نہیں کریں گے اور ہم لوگ تم پر حکمرانی نہیں کریں گے یا تم کو اپنے ہاتھوں لڑکے ختم نہیں کر دیں گے، موت کی گھاٹ نہیں اتار دیں گے، تو اس وقت تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، ہماری جنگ ختم نہیں ہوگی۔ بدھو نے کہا کہ سر ہم خود تو تسلیم ہی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے زیر نگی ہیں، یعنی یہ بستی ہم آپ کو دے کر جا رہے ہیں، اور ہم نے اب جنگل میں ہی بسنے کا اہتمام بھی کر لیا ہے، اسی لیے ہم یہ بستی چھوڑ رہے ہیں۔ کہ باوجود اس کے ہندو نے جاتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر میں بدھ بھشکوں پر حملہ کر دیا، کچھ کو مار ڈالا، کچھ کو زنجیروں میں ڈال کے غلام بنا لیا، اور اپنے آگ کی یعنی گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اور اب یہ قوم جو تھی بزدلی کے ڈر سے جو بھاگ رہی تھی، ان میں سے ایک نوجوان نکل پڑا، اس نے کچھ چند ایک نوجوان اکٹھے کیے اور وہ نکل پڑا۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں صرف اس کے پاس لڑنے کے لیے نوجوان موجود تھے، لیکن ادھر جو ہندو کی فوج تھی ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں کا غلبہ تھا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ان لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں کو انہی ہزاروں کی تعداد کے سپاہیوں نے جنگ لڑی، اور اتنا اچھا بہادری سے جنگ لڑی کہ انہوں نے اس ہندو کے جو لاکھ سپاہیوں تھے یعنی بہت زیادہ جو لشکر تھا اس کو شکست دے دی اور جنگ اپنے نام کی۔ تو میرے ملک کے نوجوانوں، یہ ہے نوجوانوں کی طاقت، کیونکہ وہ قبیلہ جو اپنی ہار مان چکا تھا، صرف ایک نوجوان نے اپنی دھن میں آ کر کہا کہ میں یہ کر لوں گا۔ اگر ہمارے نوجوان آج اپنی پاور اور طاقت سمجھ لیں تو یہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست فاش دے سکتے ہیں۔ اور میرا آج کے نوجوانوں سے بھی خطاب یہی ہے کہ نوجوانوں اپنی طاقت کو سمجھو۔ اسی لیے اقبال نے یہ بار بار نہیں کہا تھا کیونکہ وہ تو کہہ گئے تھے، تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔